نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے، جبریل علیہ السلام نہیں آتے، کوئی فرشتہ نہیں آتا، آپ خود معاذ اللہ یہ گھڑتے ہیں جو کلام سناتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا مضمون چل رہا ہے کہ وہ تو اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں، وحی کی جاتی ہے، اور وحی کرنے والا اللہ کی طرف سے کون ہے؟ وہ قوت والا فرشتہ ہے، اس کو افق اعلیٰ پہ دیکھا۔ پہلی رؤیت جو پہلی دفعہ دیکھا وہ کل کی آیات کے اندر آپ نے سن لیا، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد دوبارہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا کہ پورے آسمان کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا، 600 پر تھے ان کے، اور یہ منظر بڑا ہیبت ناک تھا کہ آپ گھبرائے ہوئے ہی گھر گئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے میری چادر اڑا دو۔ اب یہ دوسرا ہے، اللہ فرماتے ہیں افتمارونہ، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو میرے نبی کے ساتھ؟ الا، اس بات پر، ما یرا، جو اس نے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اس کو دوسری دفعہ بھی دیکھا، ایک اور دفعہ بھی اترتے ہوئے دیکھا۔ کب؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ کہتے بیری کو، منتہا کہتے انتہا، اینڈ، جہاں عالم سفلی کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور عالم بالا کی سرحد شروع ہوتی ہے، تو وہاں ایک بیری کا درخت ہے عرش کے دائیں طرف۔ جب معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تو سدرۃ المنتہا، اللہ فرماتے ہیں اندہا، اسی سدرہ کے پاس ہی جنت الماوا، جنت الماوا ہے، یعنی کہ ادھر ہی اللہ کی جنت بھی ہے۔ اور وہ کیسا منظر تھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا، ڈھانپنا، مٹکوں جتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات فرماتے ہیں کہ مٹکوں جتنے بیر تھے اس کے، بڑے بڑے، یعنی کہ وہ درخت کیا تھا؟ ایک عجیب تجلیات کا منظر ادھر ہو رہا تھا، اللہ کے انوار اور تجلیات پڑ رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، یہی 7ویں آسمان کے بعد یہ آیا، اور 7ویں آسمان پہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام اور انبیاء کے ساتھ اسی طرح اللہ نے ملاقات بھی کرائی۔ ما زاغ البصر، آنکھیں چندھیائی نہیں اس منظر کو دیکھ کے، وما طغی، نہ حد سے بڑی، یعنی کہ جو اللہ دکھانا چاہتا تھا وہی، یہ نہیں کہ غیر ضروری چیزیں کی طرف آنکھیں نہیں گئیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نبی نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ تو اس مضمون سے ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو جبریل علیہ السلام لے کے آئے، دوسرا جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، یعنی کہ ان آیات سے، تو صحابہ کرام میں تو متفقی یہ چیز ہے سوائے عبداللہ بن عباس کے، وہ ان کا قول ہے بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، اور پھر دوسری قول میں ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھا۔ خواب میں دیکھنا یا دل کی آنکھ سے دیکھنا تو خیر اس میں کوئی نہیں۔ تو مسروق نے یہ بات سن کے نا عبداللہ بن عباس کی امی عائشہ کے پاس آ گئے، یعنی کہ ایک تابعی تھے، کہ امی جان یہ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تو نے تو یہ سوال کر کے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اس امت کے اندر سب سے پہلے میں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے معراج کے بعد کہ آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یعنی کہ اس کو
آنکھیں نہیں پا سکتی. پھر آیت پڑھی امی عائشہ نے لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کلام تو ہو رہا تھا اللہ سے، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ابو ذر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ معراج پہ گئے تھے، اللہ کو دیکھا، فرمایا وہ تو ایک نور ہے. تو اس لیے آپ اس میں بحث پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور پھر سارا مضمون بھی بتا رہا ہے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتی حضرت عائشہ کو کہ عائشہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر کسی کے قول کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جب کونین کے تاجدار خود فرما دیں تو اس میں یعنی کہ یہ اب یعنی کہ وہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، اس میں کوئی نہیں. اور دیکھیں قرآن مجید کی صاف آیت ہے لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اور اسی طرح معراج کا تذکرہ سورہ اسراء کے اندر بھی ہے، وہاں بھی ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو اللہ نے نشانیاں دکھائیں. وہ جو غیب آنکھوں پہ ہوتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ چیزیں دکھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی بارے میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معراج کے موقع پہ یہ چیزیں دکھائیں. اور یہی نماز کا تحفہ ملا تھا جب یہ نشانیاں سدرۃ المنتہا کے بعد یعنی کہ اللہ کی طرف سے کلام ہوا، باقاعدہ اللہ نے کلام کیا، اور کلام بھی پردے کے پیچھے. امی عائشہ یہ بھی آیت لوگوں کو سناتی سورہ شعراء کی کہ کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ وہ رب اس کی طرف وحی کرے. ہاں کسی فرشتے کے ذریعے یا پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ یا دل کے اندر بات ڈالتا ہے. یہ بھی سورہ شعراء کی آیت پڑھا کرتی. تو اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.